آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن یہ 3 تسبیح پڑھ لو، پھر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، آج اپنے سینے کا راز بتا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ محرم کا بہت ہی خاص، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج میں آپ کو ایسا پاورفل، ایسا طاقتور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، قسمت کا بند تالا کھل جائے گا۔ ناظرین، وظائف تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے اور وظائف تو آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا کراماتی، ایسا جلالی، ایسا پاورفل اور ایسا طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں، جس وظیفے کی برکت سے آپ کو ساری عمر جو نہ مل سکا، آج اس وظیفے کی برکت سے مل کر رہے گا۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کے پورے سال کے دن بدل جائیں گے، پورے سال کے لیے آپ کی زندگی بدل جائے گی، پورے سال کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ محرم کا مہینہ اتنی فضیلتوں والا، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ محرم کے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے، سارے دن، ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، اس نے ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ اس کی فضیلتیں بڑھانے کے لیے، یعنی کہ اس کی فضیلتوں کا شمار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو آپ اس مہینے میں روزے ضرور رکھیں، جتنے روزے رکھنا چاہیں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس مہینے میں کم از کم 2 یا 4 روزے ضرور رکھیں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی ضرور کریں۔ یہ محرم کے مہینے کا ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ اللہ جس کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اسی کو یہ وظیفہ نصیب ہوگا۔ دعا مقدر والوں کو ملا کرتی ہے، نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ تو آپ بھی اگر نصیب کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور اگر آپ آج نہ بھی پڑھ پائیں وظیفہ تو کل پڑھ لیں، کل نہیں پڑھ سکتے تو پرسوں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، میرے رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض تو اترے گا لیکن آپ کی سوچ سے پہلے اتر جائے گا۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کاروبار چلتا بند ہو جاتا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، ایک نظر کرم کی دیر ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ جو آسمان کو اٹھا سکتا ہے، زمین کو بچھا سکتا ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آپ کو اپنے خزانوں سے جولیاں بھر بھر کر دے دے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اس دن کی قدر کریں، اس روحانی گھڑیوں کی، اس قبولیت کی گھڑیوں کی آپ قدر کر لیں۔ آج 11 محرم جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو میں کہتا ہوں وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ خود اپنی تقدیر کو تالا لگا رہا ہے، خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، خود مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ آج 11 محرم جمعرات کا دن تو وہ خاص دن ہے جس میں مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آتے ہیں۔ آج بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس سے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ بڑے آرام سے پڑھیے گا۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو کتنے ہی اچھے انداز میں بولتے ہیں۔ آج آپ وحدہ لا شریک سے، اپنے رب سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ 11 محرم کے دن، اس عظمت اور بابرکت دن والے دن اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، حاجات پہلے پوری ہو جاتی ہیں، فرشتے پہلے ہی رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب عظیم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن
दिन लगता है। जो सारी उम्र ना मिल सका आज मिल जाएगा, आप पूरे साल के लिए माला माल हो जाएंगे। अगर कोई मायूस है, तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, तो आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगे, आप दुआ देंगे कि वाकई किसी ने वजीफा बताया है। मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ, पढ़ना आपने खुद है, मांगना भी रब से है। वो जात हर शय पर कादिर है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 11 मुहर्रम अल हराम जुमेरात के दिन जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 11 बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी बहुत ही अजीम शान चीज़ है, अजीम शान इबादत है। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, परेशानी अलग है। आप जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं आपने पहले इसकी नियत करनी है। अगर आप माल और दौलत हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत करें कि अल्लाह मुझे माल और दौलत अता फरमा दे। अगर आप औलाद के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें, अल्लाह मैं इस अमल को औलाद हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ, इसकी बरकत से मुझे औलाद अता फरमा। अगर किसी बड़ी रकम की जरूरत है, कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत कर लें, या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे कारोबार अता फरमा, मेरे कारोबार में बरकतें अता फरमा। अगर आप रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत करें, या अल्लाह मुझे इसकी बरकत से बेहतरीन रिश्ता अता फरमा। कर्ज की अदायगी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये नियत करें, या अल्लाह मुझे इस अमल की बरकत से कर्ज से अदायगी अता फरमा। अलगर्ज, आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं इस मकसद के लिए आप दिल में इरादा कर लें और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना है। सही ध्यान, सही यकीन के साथ अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। इसको कलिमा तय्यबा कहते हैं, पहला कलमा कहते हैं। आपने कलमा इसी तरह पढ़ना है, अगर आप एक सांस में पढ़ रहे हैं तो इसी तरह पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह एक सांस में पढ़ेंगे, और अगर एक सांस में आप नहीं पढ़े तो सांस टूट जाता है। फिर दो सांसों में इस तरह से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से दो सांसों में पढ़ेंगे। आपको फायदा तभी होगा जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे, अल्फाज दुरुस्त अदा करेंगे। अगर आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलत पढ़ेंगे तो फिर आपकी मेहनत भी जाया जाएगी, आपका वजीफा भी जाया जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरह अपने अपने हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर जैसे आपको चाहे आसानी हो पढ़ लें। 100 बार पढ़ना है, यानी पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। आप 100 बार कलमा तय्यबा पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये इस्म आज़म या ज़ुल जलाली वल इकराम वाला पढ़ना है। अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना बहुत मुबारक हैं, लिहाजा जब आप आपस में भी बातचीत करते हो तब भी कमाल अदब एहतराम के साथ अल्लाह पाक के नामों का जिक्र किया करें। मसलन यूं कहा करें कि अल्लाह रहमान रहीम ने फरमाया, या फिर यहाँ यूं कहा करें मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ, अल्लाह पाक नहायत गफूर रहीम है, तो वो बहुत तौबा कबूल फरमाता है। गर्ज आप अल्लाह पाक को जब भी पुकारें, अल्लाह पाक का जिक्र अज़कार करें, इन्हीं अस्माए हुस्ना के जरिए अल्लाह पाक को पुकारें, जिक्र किया करें। अस्माए हुस्ना की बरकत से दुआ जल्द कबूल हो जाती है। सूरत आराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, और सब अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इसे इन्हीं नामों से पुकारो और छोड़ दो उनको जो अल्लाह के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं और अपने किए की सदा पाकर रहेंगे। तो आपने यादुल जलाली वल इकराम को कितनी बार पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा। यादुल जलाली वल इकराम को भी आपने 100 बार पढ़ना है। यादुल जलाली वल इकराम एक बार हुआ, यादुल जलाली वल इकराम दो बार होगा। इस तरह से आपने 100 बार पढ़ना है। ठहर ठहर कर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हर मर्तबा सांस लेकर पढ़ना है।
ہے. جب 100 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام بھی پڑھ لیں, اب آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ کلمات پڑھنے ہیں جن کلمات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل بنا دیتا ہے, پڑھنے والے کو کسی چیز سے محروم نہیں فرماتا, حتیٰ کہ پڑھنے والا جو بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں فرماتا, اس کو عطا کر دیتا ہے. وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات, پاک ہے اللہ کی ذات. سبحان اللہ ایک بار ہو گیا, سبحان اللہ دو بار ہو گیا, سبحان اللہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے. جب آپ 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے, 100 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ چکے, 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں, اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ لیں جو درود شریف آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے. اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا, کمپلیٹ ہو چکا. یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جس چیز کو آپ نے پانا چاہتے ہیں. اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی. جو چیز آپ کو برسوں سے نہ مل سکی اس وظیفے کی برکت سے مل جائے گی انشاءاللہ. اس عمل کو آج آپ نے کم از کم آج کے دن تو ضرور ہی پڑھ لینا ہے. ایک دن میں ہی انشاءاللہ آپ کے مقاصد پورے ہو جائیں گے, حاجتیں پوری ہو جائیں گی, آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائیں گی. اور اگر ایک دن میں آپ کی دعا قبول نہ ہو, آپ کا کام پورا نہ ہو, تو پھر آپ اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں. اور خوب دل لگا کر انشاءاللہ دعا جب کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی, آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی, آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ مل جائے گی. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. ہم وہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. اس لیے ہم مانگتے رہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا, اور جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دے گا. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین.